اس معاشرے کے اندر ایک گروہ، ایک طبقہ پایا جاتا ہے جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بن باپ نہیں تھے، ان کا بھی باپ تھا، اور پھر وہ اہل کتاب کے ہاں سے حوالے پیش کرتے ہیں کہ ان کے باپ کا نام یوسف تھا، ان کے باپ جو تھے وہ تھے، اور یہ آیت جو ہے حوالے کے اندر پیش کرتے، ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، تو ذریات کے اندر اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو لازمی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بھی ہیں، کیونکہ آبا کا بھی ذکر ہے، ذریات کا بھی ذکر ہے، اخوان کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں من آیا ہے، من تبعیض کا ہے، اس سے مراد بعض ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ یہ سارے رشتے ان کے ساتھ پائے جاتے ہو، کسی کی اولاد ہوگی، کسی کے ماں باپ، کسی کے جو ہے باپ ہوگا اور کسی کا بھائی ہوگا، کوئی رشتہ ہوگا کوئی نہیں ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ ذریت کے اندر صرف بیٹا نہیں آتا، بیٹی بھی ذریت کے اندر آتی ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ آسان سی ہے کہ جب کبھی باپ اپنی جائیداد کی تقسیم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے اولاد میں، میری ذریت کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے اللہ کے قانون کے مطابق، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بیٹوں کو حصہ دیا جائے اور بیٹیوں کو نہ دیا جائے۔ تو چونکہ بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور وہ ذریت ابراہیم میں سے تھی، تو اس حوالے سے اس کی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ذریت ابراہیمی میں سے آ جاتا ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اللہ نے ایک قانون بیان کر دیا ہے کہ جب کسی کو تم آواز دو اور تمہیں اس کے نام کا پتہ نہ ہو تو سب سے انصاف کا تقاضا یہ ہے، سب سے زیادہ انصاف کی بات یہ ہے، اور یہ انصاف کا تقاضا ہے ادعوہم لآبائہم، کو ان کو ان کے آبا یعنی ان کے باپوں کی نسبت سے بلایا کرو، اور یہ عرب کے اندر مشہور ہے، معروف ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو آواز دیتا ہے تو اس کے باپ کی نسبت سے آواز دیتا ہے، یعنی محمد ابن عبداللہ، یہ نسبت ضرور ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ تھا ان کے اندر۔ ہمارے یہاں جو نام ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی کا نام ہے ابراہیم تو محمد ابراہیم، یعنی دو نام ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ عرب میں یہ نہیں تھا، عرب میں ایک شخص کا ایک نام ہوتا تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ نسبتی اس کے باپ کا نام ہوتا تھا۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا ذکر نہیں فرمایا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے باپ کے نسبت سے بلایا ہے، یاد کیا ہے۔ جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے عیسی ابن مریم،
عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کا بیٹا۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ باپ کی نسبت سے بلایا جائے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی نسبت سے بلایا جاتا ہے، کئی قرآن میں اس کے باپ کا ذکر نہیں ہے۔ چوتھی بات جو ہے، چوتھا جواب اس کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں کے اندر، جیسے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس پیدائش کے ذکر سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ جیسے سورہ مریم کے اندر آپ دیکھیں، جب اللہ کے طرف سے انسانی شکل میں روح آ کر بی بی مریم کے سامنے کھڑا ہو گیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسانی شکل میں اس کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ جب اس کو سامنے دیکھا انسانی شکل میں بی بی مریم نے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو بی بی مریم نے کہا اگر تم متقی شخص ہے تو میں رحمان کی پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے دور ہو جا۔ قالا، اس نے کہا، یعنی اس روح امین نے کہا، جبریل علیہ السلام نے کہا جو انسانی شکل میں آیا تھا، انما بے شک انا رسول ربکی، میں تیرے رب کے طرف سے پیغام لے کے تیرے پاس آیا ہوں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ میں تجھے پاکیزہ لڑکا دینے والا ہوں، تجھے ایک لڑکا دوں گا جو بالکل پاکیزہ ہوگا، یہ اللہ کا پیغام ہے اور میں تیرے پاس لایا ہوں۔ بی بی مریم نے جواب میں کہا، قالت، کہا بی بی مریم نے، انا یکون لی، میرا لڑکا، غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میرے تو قریب کوئی انسان آیا ہی نہیں، اور یہاں انسان سے مراد جو ہے وہ شوہر ہے، اس لیے کہ اگلے حصے کے اندر ہے ولم اکو بغیا، میں بدکار نہیں ہوں، یعنی نکاح کے ساتھ بھی کوئی شخص میرے قریب نہیں آیا ہے، میرا شوہر نہیں ہے۔ ولم اکو بغیا، نہ میں بدکار ہوں، میں نے زنا بھی نہیں کیا ہے، تو میرا اولاد، میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ قالا کذالک، کہا اس نے اسی طرح، ذالک جو ہے یہ اشارے کے لیے آتا ہے اور کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو کہا کذالک، اسی طرح جس طرح تو ہے بغیر شوہر کے اور بغیر اس کے کہ کوئی شخص تیرے قریب نہیں آیا، کسی شخص نے تجھے چھوا تک نہیں ہے، اسی حالت کے اندر قال، کہا ہے رب کی، تیرے رب نے، کہ یہ کام میں کروں گا، ہوا علیہ حین، اور یہ کام میرے اوپر آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ اس لیے میں کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے، تاکہ اس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ رب العزت لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائے۔ یہ بالکل واضح آیات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں تھا، اللہ کے امر سے پیدا ہوا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ آدم کی طرح ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ اللہ پیدا فرماتا ہے، کتنوں کو پیدا فرمایا، کتنوں کو پیدا فرمائے گا،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال اللہ فرماتا ہے میرے ہاں کمثلی آدم، وہ آدم کی طرح ہے۔ اب کسی اور سے اللہ کیوں مثال نہیں دے رہا ہے، صرف آدم سے کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کن کہا فیکون تو وہ ہو گیا۔ یہاں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، اس کا باپ نہیں تھا، اس کی ماں نہیں تھی، اس کو کہا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا شوہر نہیں تھا، کوئی نطفے کا واسطہ نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنا حکم جو ہے وہ روح الامین کے ذریعے بھیجا ہے۔ سورۃ انبیاء اور سورۃ تحریم کے اندر دو جگہ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، فنفخنا فیہ من روحنا، فنفخنا فیہا من روحنا، مذکر اور مؤنث دونوں صیغوں کے ضمیروں کے ساتھ۔ بعض اتنے ناسمجھ اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فنفخنا فیہ من روحنا، اور یہاں فیہ کے اندر ضمیر مذکر کی ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فنفخنا فیہا، یہاں ضمیر جو ہے وہ مذکر کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بی بی مریم کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں قوتیں رکھ دی تھی، مرد اور عورت کی۔ ایسے بے وقوف بھی دنیا میں ہے۔ یہ ایک اور جماعت ہے۔ ایک تو وہ جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی اسی کے اندر اللہ نے مرد اور عورت کی دونوں قوتیں رکھ دی تھی، اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب پوری دنیا کے ڈاکٹر اور سائنس بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ اتنے بیوقوف لوگ بھی دنیا کے اندر ہے کہ ایک ہی جسم کے اندر دونوں قوتیں اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بھی مرد یا کسی عورت سے کہ وہ ایک ہو اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، اور ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے یہ بات بالکل دوڑ دو چار کی طرح بالکل واضح ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اس کے فرج کے اندر پھونکا یعنی امر ڈالا گیا، اللہ کا امر آیا ہے، نطفے کے بجائے امر اللہ کا آیا ہے، اور اس امر سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن نے اس بات کو کہیں، اللہ فرماتا ہے کلمتن القاہ الی مریم، یہ اللہ کا کلمہ تھا جو بی بی مریم کے طرف اللہ نے القاء کیا ہے، ڈالا ہے، اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ہے۔ تو یہ واحد ان کے پاس دلیل ہے، ان منکرین قرآن کے پاس، منکرین سنت کے پاس، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، وہ بن باپ نہیں تھے، ان کی یہ واحد دلیل ہے، اور یہ بالکل کمزور دلیل ہے، اس کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے وہ پورے قرآن سے ٹکراتا ہے، اور وہ مختصراً میں نے آپ کو اس کے دلائل دے دیے ہیں۔